مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں 15 شعبان کی رات کی عبادت اور 15 شعبان کے دن کا روزہ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اس کے ساتھ اس رات اور دن کی طرف جو دیگر منسوب عبادتیں ہیں ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ عرض کریں گے۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تھے۔ آپ وہاں سے اٹھے اور سیدھا جنت البقیع تشریف لے گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بیدار ہوئیں، انہوں نے آپ کو اپنے بستر پر نہ پایا تو نبی علیہ السلام کی تلاش میں نکل گئیں۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو جنت البقیع میں پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات اللہ رب العزت کی ذات اپنی رحمت خاصہ کے ساتھ قریب والے آسمان پر اترتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ 15 شعبان کے حوالے سے در منصور میں بہت ساری روایات نقل کی ہیں، لیکن سنداً تمام کی تمام روایات ضعیف ہیں۔ محدثین کا اصول ہے کہ جب ضعیف حدیث کی تائید میں ضعیف حدیث آ جائے تو اس سے عمل ثابت ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا 15 شعبان کی رات کا عبادت کرنا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، اور دوسری بات یہ کہ تعامل الناس سے بھی ثابت ہے۔ اس رات میں عبادت کی حیثیت انفرادی ہے، اجتماعی نہیں۔ اس بات کو ذرا سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ رات عظمت والی رات ہے، برکت والی رات ہے، تو اس میں جو عبادت ہے وہ انفرادی عبادت ہے، اجتماعی عبادت نہیں ہے۔ اور پھر انفرادی عبادت کے حوالے سے اصول یہ ہے کہ انفرادی عبادت آدمی تنہائی میں کرے، تو نفلی عبادت ہو اور انفرادی عبادت ہو، اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ وہ تنہائی میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ لہٰذا 15 شعبان کی عبادت کے بارے میں بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں عبادت کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ تو لہٰذا عبادت کا اہتمام گھر میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا اس رات قبرستان جانا سنت ہے یا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان گئے۔ جب نبی علیہ السلام پہلی مرتبہ گئے تھے، اس کے بعد آخری دم تک نبی علیہ السلام دوبارہ اس رات قبرستان نہیں گئے۔ تو لہٰذا قبرستان جانے کو مستقل سنت سمجھنا، ہر 15 شعبان کی رات کو قبرستان جانا، یہ ثابت نہیں ہے۔ اگر آدمی اتباع سنت میں کبھی کبھار چلا جائے تو اس کی اجازت ہے۔ دوسری بات 15 شعبان کے روزے کی ہے، تو 15 شعبان کے روزے کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان کے روزے کو کہ اس کا روزہ رکھا جائے۔ باقی فتاوی عالمگیری کے اندر بھی اس روزے کا ثبوت موجود ہے، تو لہٰذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن چونکہ نفلی عبادات میں اختیار ہے، لازم نہیں ہے۔ تو رات کی عبادت بھی ہے، آدمی اپنے ذوق کے مطابق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن نفلی عبادت میں جبر نہیں ہے، نفلی عبادت میں اپنے آپ پر سختی نہیں ہے، اور دن کے روزے کی بھی شرعی حیثیت یہی ہے۔ اس کے علاوہ اس 15 شعبان کی رات کے حوالے سے عوام الناس کے اندر بہت ساری باتیں مشہور ہیں کہ جی اتنی رکعت پڑھی جائیں، اس ترتیب سے پڑھی جائیں، اور اس کے ثواب بھی درج ہیں۔ ان تمام روایات کو
موضوعات میں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی نے شمار کیا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کوئی نماز کہ جس کا کوئی خاص طریقہ ہو اور جس کی کوئی خاص ترکیب ہو اور جس کی کوئی خاص تعداد ہو، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے، یہ موضوع حدیث ہے جس کا بیان کرنا حرام ہے۔ لہٰذا اس طرح مخصوص عبادت کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ عام دنوں کی طرح نوافل پڑھ لو، عام دنوں کی طرح تلاوت کر لو، عام دنوں کی طرح ذکر کر لو، عام دنوں کی طرح دعا مانگ لو، وہی طریقہ کار ہے جو عام دنوں کا ہے، جو لوگوں میں مشہور ہے۔ اور ان دنوں میں خاص کر لوگ پفلٹوں کے ذریعے بہت سارے لوگ اس چیز کو تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، جی اتنی رکعت نمازیں، جی اس کی یہ ترتیب ہے، جی اس کی یہ فضیلت ہے۔ وہ تمام روایات ان کا تعلق موضوع حدیث کے ساتھ ہے، جس کو بیان کرنا بھی ناجائز ہے اور جس پر عمل کرنا بھی ثابت نہیں ہے۔ عام ترتیب ہے جو عام دنوں کی ہے، وہی 15 شعبان کی رات کی بھی ہے۔ اس کے ساتھ اس رات میں حلووں کا انتظام کرنا، اس رات یعنی کہ میٹھے کا انتظام کرنا۔ یاد رکھ لیجئے ہماری عبادت پر اغراض غالب آ چکے ہیں۔ جب بھی کوئی عبادت کا موقع ہوتا ہے، وہ عبادت کے موقع کو ہم عبادت کے موقع کے بجائے ہم اس کو کھانے پینے کا موقع بنا لیتے ہیں، اور عبادت کے زمرے میں ہم پیٹ پوجا کرنے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا اس طرح کا اہتمام کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح جس طرح عام روٹین ہے وہی روٹین ہے۔ عبادت اگر آدمی کوئی اپنے ذوق سے کرنا چاہے تو کر لے، اس کی ثبوت ہے، اور باقی روزہ کوئی رکھنا چاہے تو اس کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، وہ بھی اس کا بھی ثبوت موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ خاص ترتیب سے نماز پڑھنا اور اس میں کھانوں کا انتظام کرنا اور اس میں میٹھوں کا انتظام کرنا اور اس میں مختلف قسم کی ڈشیں پکا کے تقسیم کرنا، یہ عبادت پر کھانے کا رنگ غالب آ گیا ہے۔ اس میں پیٹ پوجا کی غرض زیادہ ہے، عبادت کی نہیں ہے۔ لہٰذا جو جتنا ثابت ہے اتنا اگر کریں گے تو اس میں ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اگر اس میں ہم اپنی طرف سے اپنی ذاتی اغراض کی تکمیل کے لیے بڑھوتری کرتے رہیں گے، اضافہ کرتے رہیں گے، اضافہ تو ہوتا جائے گا، لیکن اللہ کے ہاں عمل قبول ہونے کے لیے شرط محمد الرسول اللہ کے طریقے کا ہونا ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہمیں عبادت میں رسول اللہ کے طریقے کو زیادہ ترجیح دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہر موقع پر بدعات سے بچ کر سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔